کیا کل الیکشن ہوگا تو باہر سے فرشتے آ کے یہاں منتخب ہوں گے؟ لیکن جس ملک کی آدھی سینٹ پیسے دے کر وہاں پر آئی ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج سیاسی جماعت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے اقتدار ہو، دیکھو پر میں کیا کرتا ہوں۔ سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے، ہمارے جلسے ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں گزر جاتے ہیں۔ باتیں یہاں سارا دن آدمی کر سکتے ہیں، سیاستدان کو مائک دیتے چھوٹتا ہی نہیں ہے، سارا دن مجھے اوچاڑیے صاحب کو مائک دے انشاءاللہ پورا دن آپ کو لیکچر دیں گے۔ ایک صاحب نے کہا جی مجھ سے معافی مانگنے لگے، بالکل میں تیار ہوں، آپ صرف ایک جملہ کہہ دیں کہ خوراک کے نظام میں کرپشن نہیں ہے، میں معافی مانگ لوں۔ وفاقی حکومت کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ سود کی رقم بھی پوری ادا کر سکے۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اس سفر کے آخر میں پہنچ گئے، آگے سڑک نہیں ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں 35 سال مجھے اس کام میں ہو گئے، آج پوری پارٹیاں آپ لے لیں، آپ 10 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو حقیقی معنی میں ملک چلانے کے قابل ہو۔ آج میں بری کا رہنے والا ہوں، لاہور میں بیٹھ کر میرا کچھ نہیں چلتا، نہ اسکول چلتے ہیں، نہ ہسپتال چلتے ہیں، نہ پولیس چلتی ہے، نہ انتظامیہ چلتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ 12 کروڑ 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہے۔ دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں، میں خیال دنیا کے 80% ممالک اس سے چھوٹے ہیں۔ پھر میں گزارش کر دوں، صوبے میں افسر کی تنخواہ وفاق سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہے۔ کوئی افسر وفاق میں نہیں آتا جب تک اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی۔ جب 22 گریڈ کا ہو جاتا ہے تو تشریف لے آتا ہے، کیونکہ تنخواہ کی بات ہے، وہ بھی انسان ہے، گزارا انہوں نے بھی کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ سود کی رقم بھی پوری ادا کر سکے۔ باقی جو مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، یہ 75 سال کے نظام کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اگر ہم اس نظام کو دل سے لگائے رکھیں گے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہ ہوا۔ تو ری امیجننگ یہی بات ہے۔ اب نظام کیسے بڑے آرام سے بیٹھے رہ سکتے ہیں، یقین کریں کوئی تکلیف نہیں ہے، اقتدار میں بھی حصہ ملتا ہے، ہر جگہ حصہ ملتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اس سفر کے آخر میں پہنچ گئے، آگے سڑک نہیں ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اور مجھے سب سے بڑا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ مجھے وہ سوچ و فکر نظر نہیں آتی آج کے نظام کے اندر، چاہے وہ اس ملک کا سیاسی نظام ہو، سیاسی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہو، چاہے وہ جوڈیشل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ بزنس لیڈرشپ ہو، کہ ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے وہ فکر کسی کو نہیں ہے۔ بوجھ تو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ میں نے جب آپ کو کہا کہ آپ کے ایم پی سے سوال کریں تو مقصد یہ تھا کہ جب وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا ٹیکس کا حصہ آپ ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ جس دن ہمارے اندر یہ سوچ آ گئی کہ ہم اپنے نمائندوں سے پوچھ سکیں کہ بھئی یہ گاڑیوں کا خرچہ تو میں برداشت کر رہا ہوں، ایم پی اے سے پوچھیں گے یہ جو کلاشنکوف والے ان کی تنخواہ تو میں دے رہا ہوں، اس دن جا کے نظام ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ تو آج آپ جب تک یکسر سوچ کو نہیں بدلیں گے، فکر کو نہیں بدلیں گے، اس نظام کو نہیں بدلیں گے، کوئی حل نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بات کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ جاگیں، سوچیں۔ ہمارا کام ہے سوچ اور حقیقت کے درمیان پل باندھنا، یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن ایک حقیقت بھی ہے، میرا کام ہے ان کو جوڑنا، اس سے حل نکالنا۔ اور جب میں یہ دیکھوں کہ نظام کے اندر یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں 35 سال مجھے اس کام میں ہو گئے، آج پوری پارٹیاں آپ لے لیں، آپ 10 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو حقیقی معنی میں ملک چلانے کے قابل ہو۔ نظام میں صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اس کی لمبی کہانی ہے کس نے کیا کیا، میں نے کہا ہم یہ سارا دن ڈھونڈتے رہے ایک دوسرے پہ الزام ہی لگے گا۔ لیکن جس ملک کی آدھی سینٹ پیسے دے کر وہاں پر آئی ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو دے دیں مالی اختیارات، ضرور دے دیں، وہ آپ سے پیسے لے کر اپروو کیا کریں گے۔ تو
یہ باتیں بڑی آسان ہیں، حل ذرا مشکل ہے. اگر ہم حل کا نہیں سوچیں گے تو یہ یکسر جو آپ کو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کو آپ نے بدلنا ہے. یہاں پر میرے بھائی اکثر ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے صوبوں کی بات کی ہے، دوسرے ملکوں کے تجربے سے بات کی ہے، لیکن صوبے عوام کی رائے کے بغیر نہیں بن سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ صوبے نہیں بنا سکتے آپ اختیارات ڈیوالو کر دیں. 75 سال نے ایک سبق دیا ہے کہ کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد کے اسکول اور کالج نہیں چل سکتے. آج میں مری کا رہنے والا ہوں، لاہور میں بیٹھ کر میرا کچھ نہیں چلتا، نہ اسکول چلتے ہیں، نہ ہسپتال چلتے ہیں، نہ پولیس چلتی ہے، نہ انتظامیہ چلتی ہے. ممکن نہیں ہے. 12 کروڑ 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہے. دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں، میں خیال دنیا کے 80% ممالک اس سے چھوٹے ہیں. پھر میں گزارش کر دوں، صوبے میں افسر کی تنخواہ وفاق سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہے. کوئی افسر وفاق میں نہیں آتا جب تک اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. جب 22 گریڈ کا ہو جاتا ہے تو تشریف لے آتا ہے، کیونکہ تنخواہ کی بات ہے، وہ بھی انسان ہے، گزارا انہوں نے بھی کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا جی مجھ سے معافی مانگنے لگے، بالکل میں تیار ہوں. آپ صرف ایک جملہ کہہ دیں کہ پنجاب کے خوراک کے نظام میں کرپشن نہیں ہے، میں معافی مانگ لوں. یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہے. ہمارے سامنے ملک لوٹا جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے، یہ نظام کچھ نہیں بولے گا. ہم نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کریں گے. اور آج بدنصیبی یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے، یا رہی تھی یا آج موجود ہے. کیا انہوں نے مسائل حل کر دیے؟ کیا کل الیکشن ہوگا تو باہر سے فرشتے آ کے یہاں منتخب ہوں گے جو کل مسائل حل کر دیں گے؟ یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ آج آپ کو الیکشن کوئی حل نہیں دے گا. آج سیاسی جماعت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے اقتدار ہو، دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں. یہ ایک نعرہ ہمارے پاس ہوتا ہے. میں خود الیکشن لڑتا ہوں، میں سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں. ہم نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، ہم نے نظام کی خرابی کی بات کی. ہم کہتے ہیں ہمیں اقتدار دو، دیکھو کیا کون سے یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی. اس طرح معاملہ نہیں چلے گا. وہ ایک وقت تھا، چل گیا، اور یہ بتدریج نظام خراب ہوتا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے. ہم نے درستگی نہیں کی. آج سب سے آسان کام ہے فیصلے نہ کرنا. تو جس ملک میں راستہ فیصلے نہ کرنے کا رہ جائے وہ ملک آگے نہیں چلتا. اس لیے آج ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. یہ وہ ڈائیلاگ ہے. آج یہاں ہر جماعت، ہر شخص نے بات کی ہے. ہم نے کسی کو نہیں کہا تم کیوں بات کرتے ہو، نہیں کرتے. ہر شخص نے رائے کا اظہار کیا ہے. یہ باتیں پارلیمان میں ہونی چاہیے، یہ اسمبلی میں ہونی چاہیے. لیکن وہاں تو آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے. ہمارے جلسے ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں گزر جاتے ہیں. کسی نے پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جب سے یہ آئین بنا ہے 50 سال ہو گئے، 73 کا آئین، اور یہ بہت اچھا آئین ہے. یقین کریں میں نے دنیا کے چانڈیو صاحب جہاں وہ آئین اسے زیادہ پڑھتے ہوں گے. اتنا مفصل آئین شاید ہی کسی ملک میں ہو. میں افسر حضرات کا بہت مشکور ہوں. باتیں یہاں سارا دن آدمی کر سکتے ہیں. سیاستدان کو مائک دے دیں چھوٹتا ہی نہیں ہے. سارا دن مجھے اور چانڈیو صاحب کو مائک دیں، انشاءاللہ پورا دن آپ کو لیکچر دیں گے. جی کر لیں جلدی سے. پاکستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوگا، رول کیا ہوگا اس کا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول آئین میں ڈیفائنڈ ہے، وہی ہوگا. میرا کوئی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. کیا ہوا سر؟ میرے بھائی بیکار ہے. یہ باتیں ہم نے کرنی ہے تو پھر بیٹھ جائیں سارا ایک ڈیبیٹ کر لیں. ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے. آج نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے. آپ وفاق سے شکوہ کرتے ہیں. آپ کے صوبے کا سب سے بڑا انتظامی افسر وفاق کا افسر ہے. کبھی اس نے کہا کہ کیوں یہ افسر لگا ہوا ہے؟ میرا ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کیوں یہ افسر لگا ہوا ہے صوبے میں. آپ کے پولیس کا سربراہ صوبے کے اندر وفاق کا افسر ہے. آپ تحصیل میں جائیں، وفاق کا افسر صوبے کا انچارج ہے، تحصیل کا انچارج ہے، ضلع کا انچارج ہے، ڈویژن کا انچارج ہے.
خرابی تو وہ ہے. یہ انگریز کا نظام تھا, ہم نے دل سے لگایا ہے. جیسے ایک آندر نے ایک احتساب کا نظام بنا دیا, یہ نیب کا آرڈیننس جاری کر کے 6 ہفتے میں اس نے نیب کا آرڈیننس بنایا. آج 25 سال سے اس پورے ملک کے سیاستدان نیب کے قانون کو دل سے لگا کر بیٹھے ہیں. کسی نے پوچھا کہ نیب نے کتنا احتساب کیا ہے, کس کا احتساب کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کبھی کہ 25 سال میں کسی کو تو پکڑا ہوگا نا. لیکن آج ملک مفلوج ہو گیا, کوئی افسر فیصلے نہیں کرتا. وفاقی سیکرٹری وزیر اعظم کے منہ پہ کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, میں نیب میں نہیں جانا چاہتا. جب ملک کے فیصلے نہیں ہوں گے نظام کیسے چلے گا, ملک کیسے چلے گا؟ یہ باتیں ہم نے سوچی ہیں. میں تو اس سارے نظام کا نچوڑ حل آپ کے سامنے, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آج اس ملک